96ویں رات شہرزاد نے کہا، جب بادشاہ شہرمان کو شہزادی دینا اور تاج الملوک کے عشق کے بارے میں معلوم ہو گیا اور وہ خلوت میں پکڑے گئے تو اس نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ تاج الملوک کی گردن اڑا دے، اور جب جلاد نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور چاہتا ہی تھا کہ اس کی گردن اڑا دے تو اب انہیں ایک شور و غل سنائی دیا۔ جب بادشاہ نے شور و غل سنا تو جلاد سے کہا کہ ٹھہر جا اور جلدی مت کر، اور ایک دربان کو بھیج کر خبر منگوائی۔ دربان جا کر لوٹا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو موجزن سمندر کی طرح امڑتا چلا آ رہا ہے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہل رہی ہے اور ہر طرف جل تھل ہو رہا ہے۔ بادشاہ کانپ اٹھا اور وزیر سے کہا کہ کیا ہمارے لشکر میں سے کوئی اس لشکر کی طرف گیا ہے؟ وہ اپنی بات پوری بھی نہ کرنے پایا تھا کہ اس کے دربان آنے والے بادشاہ کے ایلچیوں کو لے کر حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ وزیر بھی تھا جس نے اسے سلام کیا۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ وزیر نے کہا کہ جو شخص تیرے ملک میں آیا ہے وہ گزشتہ بادشاہوں اور سلطانوں سے بڑھ کر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ عذر خضرا اور جبل اصفہان کا بادشاہ سلطان سلیمان شاہ، جو عادل اور صلح پرور ہے اور جس کی شہرت دور دور ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ وہ عدل اور انصاف کا حامی اور ظلم و جور کا دشمن ہے۔ اس نے تجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس کا بیٹا یہاں تیرے شہر میں ہے، اور وہ اس کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ اسے صحیح و سالم پائے گا تو وہ تیرا شکر گزار اور ممنون ہوگا اور تیری عزت کرے گا، لیکن اگر وہ تیرے ملک میں کھو گیا یا اسے کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھ کہ تیرا بھیجا نکال لیا جائے گا اور تیرا ملک تباہ کر دیا جائے گا۔ وہ تیرے ملک کو بیابان کر دے گا جہاں گدھے لوٹیں گے۔ جب بادشاہ شہرمان نے ایلچی کی یہ باتیں سنی تو اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ ڈرا کہ کہیں ملک ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اب اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ خدا کے لیے اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لاؤ جبکہ وہ جلاد کے قبضے میں تھا۔ اب وزیر دربار میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اس کے بادشاہ کا بیٹا قتل کے بوریے پر پڑا ہوا ہے۔ اسے پہچانتے ہی وہ شہزادے کو بے اختیار پکار اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ جب درباریوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اب تاج الملوک نے وزیر اور اپنے دوست عزیز کو پہچان لیا اور بہت خوش ہوا کہ خدا نے اسے مرنے سے بچا لیا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ شہرمان کو بڑی پریشانی ہوئی اور وہ بے حد ڈرا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو بوسہ دیا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اب بادشاہ شہرمان اس سے کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے برائی کی، مگر تم میری برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیو، بلکہ میرے بڑھاپے پر رحم کھائیو اور میرے ملک کو تباہی سے بچا لیجیو۔ یہ سن کر تاج الملوک اس کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ تیرا ہرگز بال بیکا نہ ہوگا، کیونکہ تم میرے باپ کی جگہ ہے، لیکن خبردار، کہیں میری محبوبہ شہزادی دینا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے میرے آقا، اس کے متعلق ڈر مت، اسے خوشی ہی خوشی پہنچے گی۔ بادشاہ اسی طرح تاج الملوک سے معذرت کرتا جاتا تھا اور بادشاہ سلیمان شاہ کے وزیر کو مناتا جاتا تھا اور اسے بہت مال و دولت دینے کا وعدہ کیا، بشرطے کہ جو اس نے دیکھا ہے
اپنے بادشاہ سے نہ کہے۔ اب بادشاہ شہرمان نے اپنے امراء سے کہا کہ تاج الملوک کو حمام لے جاؤ اور پھر اسے بہترین پوشاک پہنا کر یہاں لے آؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور اسے حمام میں نہلا کر اور ایک عمدہ پوشاک پہنا کر دربار میں لائے۔ اب تاج الملوک بیٹھ کر اپنے باپ کے وزیر اور عزیز سے بات چیت کرنے لگا اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ اے شہزادے، جب تو شہزادی دینا سے ملنے گیا اور کئی دن گزرنے کے بعد بھی واپس نہ لوٹا، جس سے ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں تیرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو، اور ہم نے تیرے باپ کے پاس جا کر اس سے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے لشکر تیار کیا اور تمہارے پاس آئے، اور ہمارے آنے سے تجھے خوشی ہوئی اور ہم مسرور ہوئے۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارے ہاتھوں شروع سے لے کر آخر تک بھلائی ہی بھلائی پہنچی ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر بادشاہ شہرمان اپنی بیٹی شہزادی دینا کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ تاج الملوک پر گریہ و زاری کر رہی ہے۔ علاوہ اس کے اس نے ایک تلوار لے کر اس کا قبضہ زمین کی طرف اور نوک اپنی چھاتیوں کے درمیان دل کی طرف کی ہوئی ہے، اور اس پر جھک کر یہ کہہ رہی ہے کہ اب میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی اور اپنے محبوب کے بعد زندہ نہیں رہوں گی۔ جب اس کا باپ اندر آیا اور اس نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے چلا کر اس سے کہا کہ اے شہزادیوں کی آقا، ایسا مت کر، اپنے باپ اور شہر والوں پر رحم کھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ایسا مت کر کہ جس کی وجہ سے تیرے باپ کو نقصان پہنچے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ تیرا محبوب بادشاہ سلیمان شاہ کا بیٹا تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور نکاح اور شادی تیرے اوپر منحصر ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ وہ بادشاہ زادہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ اچھا، فوراً جا کر اسے میرے پاس لے آ اور دیر مت کر۔ باپ نے کہا کہ بصر و چشم۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا اور تاج الملوک کے پاس جا کر اسے چپ کے سارا ماجرا سنایا، اور پھر دونوں شہزادی کے پاس گئے۔ جب اس نے تاج الملوک کو دیکھا تو اپنے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ کسی کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ ایسے حسین شخص کا بال بیکا کر سکے؟ علاوہ ازیں کہ یہ بادشاہ زادہ ہے اور شریف ہے اور برے کام سے بچتا ہے۔ اور اے شہزادے، میں تیرے بارے میں پریشان تھی اور اب تجھے دیکھ کر خوش ہوں کہ تو خیریت سے ہے۔ اب وہ دونوں وہاں سے چل دیے اور بادشاہ سلیمان شاہ کے وزیر اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے، اور پھر بادشاہ شہرمان نے ان سے کہا کہ اپنے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اس کا بیٹا بخیریت اور خوش و خرم ہے اور ہمارا مہمان ہے۔ ادھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے یہ خبر پہنچا دی، اور ادھر بادشاہ شہرمان نے حکم دیا کہ بادشاہ سلیمان شاہ کی فوج کے لیے بخششوں کا مال اور ضیافتوں کا سامان مہیا کیا جائے۔ جب انہوں نے ساری چیزیں مہیا کر لیں تو بادشاہ نے 100 اصیل گھوڑے اور 100 اونٹ اور 100 سفید غلام اور 100 کنیزیں اور 100 حبشی غلام اور 100 لونڈیاں نکلوائیں، اور انہیں بطور ہدیے کے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور حکومت کے اراکین اور خاص لوگ اس کے ہم رکاب تھے۔ جب وہ شہر کے باہر پہنچے اور بادشاہ سلیمان شاہ کو ان کے آنے کی خبر پہنچی تو وہ اٹھ کر اس سے ملنے کے لیے کئی قدم بڑھا، کیونکہ وزیر اور عزیز اس کو خبر پہنچا چکے تھے، اور وہ سن کر بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا تھا کہ شکر ہے خدا کا جس نے میرے بیٹے کا مقصد پورا کیا۔ اب بادشاہ سلیمان شاہ نے بادشاہ شہرمان کو اپنے سینے سے لگایا
اور تخت پر اپنے پہلو میں بٹھایا اور ایک دوسرے سے باتیں کر کے خوش ہونے لگے۔ اس کے بعد ان کے آگے کھانا پیش کیا گیا اور انہوں نے سیر ہو کر کھایا۔ ابھی ایک پہر بھی نہ گزرا ہوگا کہ تاج الملوک عمدہ پوشاک پہنے اور بنا سورا ان کے پاس پہنچا۔ جب اس کے باپ کی نظر اس پر پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس سے ہم آغوش ہو کر اسے بوسے دینے لگا، اور دونوں بادشاہوں نے اسے اپنے درمیان بٹھا لیا۔ اور پھر بادشاہ سلمان شاہ نے بادشاہ شہرمان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا نکاح نامہ تیری بیٹی کے ساتھ گواہوں کے سامنے لکھ لیا جائے تاکہ سنت کے مطابق اس کا اشتہار ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، اور فوراً قاضی اور گواہوں کو طلب کیا۔ انہوں نے آ کر تاج الملوک کا نکاح نامہ شہزادی دینا کے ساتھ مرتب کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں کو بخششیں دی گئیں اور مٹھائی تقسیم کی گئی، اور خوشبوؤں اور عطریات کا استعمال افراد کے ساتھ کیا گیا۔ یہ دن سب کے لیے خوشی کا دن تھا، یہاں تک کہ عمرہ سے لے کر معمولی لشکری تک سبھی خوش و خرم تھے۔ اب تاج الملوک نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ جوان عزیز بڑا شریف زادہ ہے، اور اس نے میری بڑی خدمت کی ہے اور میرے لیے محنت و مشقت اٹھائی ہے اور سفر کیا اور مجھے میرے مقصد تک پہنچایا اور ثابت قدم رہا اور مجھے ثابت قدم رکھا تاکہ میری مراد بر آئے، اور میرے ساتھ اب اسے 2 سال ہو گئے ہیں اور یہ اپنے وطن سے دور پڑا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے یہاں سے تجارت کا مال ساتھ کر دیں اور یہ خوش خوش یہاں سے روانہ ہو جائے۔ اس کا وطن یہاں سے دور نہیں ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ تیری رائے بہت مناسب اور اچھی ہے، اور اس کے لیے 100 بوجھے بہترین اور قیمتی کپڑوں کے تیار کرا دیے۔ اب تاج الملوک نے عزیز کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بھائی اور دوست، یہ مال محبت کی بنا پر بطور ہدیے کے میں تجھے دیتا ہوں، اسے قبول کر اور صحیح و سلامت اپنے وطن کو لوٹ جا۔ عزیز نے اسے بصر و چشم قبول کیا اور اس کے باپ کے سامنے زمین بوس ہو کر رخصت ہوا۔ تاج الملوک 3 میل تک اس کی ہمراہی کے لیے گیا اور اس کی دل جمی کی اور قسم دی کہ وہ پھر آئے۔ عزیز نے کہا کہ اے میرے آقا، اگر مجھے اپنی والدہ کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوتا، لیکن اے میرے آقا، اپنی خیریت سے مجھے مطلع کرتے رہنا۔ اس نے جواب دیا کہ تو بھی۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔